اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا ہر میدان نہ ہردا، کام تمام میسر ہوندے نام ادا چت دھریاں، رحموں سکے ساوے کردا کہروں ساڑے ہریاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ساریاں سونیاں وڈیائیاں او دے واسطے، سارے سونے تے سچے نا او دے واسطے، سارے اچے رتبے او دے واسطے جدے ناواں وچوں ایک نا رحمان ہے۔ ایف ایم پنجاب رنگ سے اس وقت آپ ناصر احمد کی آواز سن رہے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد، مری، کہوٹا، کوٹلی ستیاں، آزاد کشمیر، ٹیکسلا، فتح جنگ، روات، جیلم، جہاں جہاں میری آواز آپ کی سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس وقت راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم۔ ہمارا اور آپ کا ساتھ رہے گا ٹھیک 12 بجے تک، اور آج کے پروگرام میں میری کو ہوسٹ ہیں سیدہ مومنہ۔ جی سیدہ۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ جہاں جہاں میری آواز ہوا کے دوش پر تہتی ہوئی آپ کی خوبصورت سماعتوں تک پہنچ رہی ہے، آپ اپنی زندگی میں خوش ہوں گے اور آج کا آپ کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ اور وہ لوگ جن کی طبیعت تھوڑی ناساز ہے، ان سے میں کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جلد صحت یاب کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ آپ کی محبتوں، چاہتوں اور خوشیوں کے ڈھیروں پیغام لیے آپ کے روبرو، آپ کے درمیان آپ کی اپنی میزبان سیدہ مومنہ، اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم پنجاب رنگ۔ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی جانب سے اس وقت پیش کیا جا رہا ہے پروگرام یونیورسٹی ٹائم ایف ایم پنجاب رنگ سے براہ راست۔ اور سامعین، آپ کو بتاتے چلے کہ اسٹوڈیو کی گھڑی کے مطابق وقت ہو رہا ہے 10:11 اور آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک 12 بجے تک، اور اس دوران آپ اپنے پیغامات ہم تک بھیج سکتے ہیں واٹس ایپ پہ یا کال کر کے۔ کال کرنے کے لیے ملائیے 05192915220، اور نئے آنے والوں کو بتاتی چلوں کہ واٹس ایپ پہ میسج کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ اپنے واٹس ایپ پہ ٹائپ کیجئے اپنا نام، جگہ کا نام، مختصر سا پیغام اور بھیج دیجئے 033392915223 پر۔ اور آپ ہمیں فیس بک کے ذریعے لائیو سن سکتے ہیں۔ فیس بک کا ہمارا پتہ ہے ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4۔ وہ لوگ جو اس وقت راولپنڈی میں داخل ہو رہے ہیں ان کو کہوں گی جی آیا نو، ست بسم اللہ، بخیر راغلے، خوش آمدید۔ اور وہ لوگ جو اس وقت راولپنڈی سے دوسرے شہروں کی طرف رخ کر رہے ہیں ان سے ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی منزل مقصود تک خیریت سے پہنچائے اور آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ نگہبان۔ سامعین، ایک مشہور کہاوت ہے if you educate a man you educate an individual but if you educate a woman you educate a whole nation۔ یعنی کہ اگر آپ ایک مرد کو تعلیم دیتے ہیں تو گویا آپ ایک فرد کو تعلیم دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک عورت کو تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک خاندان یا قوم کو تعلیم دیتے ہیں۔ اس کہاوت سے یہ واضح ہوتا ہے کہ تعلیم نسواں کتنی اہم ہے۔ علم نور ہے اور جہالت گمراہی۔ انسانی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے تعلیم و تربیت، علم و آگاہی اور شعور بنیادی اہمیت کے حامل ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ خواتین معاشرے کا نصف حصہ ہے، اس لیے خواتین کی تعلیم معاشرے کی ترقی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے۔ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر انیلا کمال کی سربراہی میں تعلیم فراہم کی جا رہی ہے تاکہ خواتین بھی اپنی ذہانت اور صلاحیت کو بروئے کار لا سکیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام میں ہمارے لیے بڑے مان اور اعزاز کی بات ہے کہ ایف ایم پنجاب رنگ کے اسٹوڈیوز کو آج رونق بخشی ہے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی چیئر پرسن شعبہ سائیکالوجی ڈاکٹر صوبیہ مسعود نے۔ ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنی، اور اپنے پروگرام اور اسٹوڈیوز کو ہم آپ کو اپنے پروگرام اور اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ مومنہ، مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے مجھے انوائٹ کیا، اور آئی ہوپ کہ جو سامعین ہیں
جو بھی آپ کی کوئی سوالات ہیں یا جو بھی آپ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ سائیکالوجی کے بارے میں جو جاننا چاہتے ہیں وہ میں اس پہ آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ بتاؤں گی. جی تو جن لوگوں نے ابھی 99.4 ٹیون ان کیا ہے ان کو بتاتے چلیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ مسعود صاحبہ جو کہ اپنی فیلڈ میں بڑی مہارت رکھتی ہیں اور سربراہ ہیں شعبہ سائیکالوجی کی. ڈاکٹر صاحب ہم سائیکالوجی کے حوالے سے آپ سے بہت کچھ جانیں گے لیکن میں گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے کچھ اپنے بارے میں بتائیے گا, اپنی جائے پیدائش اور اپنے علمی اور تدریسی سفر کی داستان ہمیں سنائیں. بالکل, میں آپ کو جو ہے وہ اپنے بارے میں بتاتی ہوں. میں پنجاب کے ایک علاقہ ہے گجر خان میں مختلف دیہات مختلف قصبے ہیں, تو ایک قصبہ دولتالہ جس کا نام ہے, میں وہاں سے تعلق رکھتی ہوں. وہاں پہ ہی پیدا ہوئی, جو میری ارلی سکولنگ ہے وہاں سے ہی ہے, اور میں اس کے بعد پورا جو اپنا سفر ہے تعلیمی اس کے بارے میں تو بتاتی ہوں, لیکن میں اس پہ بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں ٹاٹوں والے اسکول سے پڑھ کے تو میں نے اپنا جو ہے وہ تعلیمی سفر شروع کیا, اور یونیورسٹی آف آکسفورڈ پہ پچھلے سال میری شروع ہوئی, وزٹنگ فیلوشپ ختم ہوئی, اور میں نے دنیا کے بڑے بڑے جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان تک بھی پہنچی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ جو میرا ایکسپیرئنس تھا اس گاؤں میں اور اس ٹاٹوں والے اسکول سے جو جتنے بھی مجھے اساتذہ ملے ان کی وجہ سے میں آج یہاں تک پہنچی ہوں کہ ایک ادارے کو اس کی سربراہ کے طور پہ اپنی خدمات انجام دے رہی ہوں. واہ, اچھا ڈاکٹر صاحبہ ہمارے سامعین کے لیے یہ بھی بتائیے گا کہ جو مضمون ہے سائیکالوجی کا, جب آپ نے اس کا چناؤ کیا تو یہ آپ کی اس میں خود دلچسپی تھی یا گھر والوں نے تحریک دلائی, یا کبھی کبھار استاد بھی بچوں کو رستہ دکھلاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا. بالکل, میں جب بی اے کیا تو میرے اس وقت مجھے پڑھائی کا بالکل مجھے نہیں پتا تھا. ہمارے خاندان میں کوئی بہت زہرا پڑھا لکھا ہوا نہیں تھا, تو میرے دادا نے مجھے کہا کہ اگر تم بی اے میں اچھے تمہارے نمبر آ گئے تو میں تمہیں ایک بھینس لے دوں گا. تو بہرحال یہ میرا بیک گراؤنڈ تھا, اور اس کے بعد جب میرے بی اے میں نمبر آئے اور وہ بہت اچھے آئے تو میرے فادر نے کہا کہ نہیں, میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ پڑھاؤں گا, اور مجھے قائد اعظم یونیورسٹی میں انہوں نے داخلے کے لیے کہا. تو آپ کے سوال سے متعلق یہ ہے کہ جب میرے فادر نے پوچھا کہ کون سے سبجیکٹ پڑھنا چاہو گی, تو بی اے میں میرے پاس سائیکالوجی تھا, اور بی اے میں سائیکالوجی بالکل میری اپنی چوائس کی وجہ سے نہیں تھا. ہمارے کالج میں جس کالج سے میں نے پڑھا اس میں تھا ہی سائیکالوجی ایجوکیشن, ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن, کیونکہ وہ گجر خان کالج تھا, کوئی زیادہ جو ہے وہ مضمون وہاں پہ موجود نہیں تھے کوئی بی اے کے لیے. تو گئی تو ایکسیڈنٹل تھی, لیکن جو ایم ایس سی آنورڈز جتنا بھی ایجوکیشن تھی وہ میری اپنی خواہش اور میرے فادر کی جو ہے وہ سپورٹ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں تھی. جو لوگ سائیکالوجی میں دلچسپی رکھتے ہیں, خاص کر طالبات جو سائیکالوجی کے بارے میں جاننا چاہتی ہیں یا داخلہ لینے کی خواہش مند ہیں, وہ کہیں نہ جائیے گا, ہمارے ساتھ رہے گا, کیونکہ ہمارے درمیان موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ مسعود صاحبہ. آپ سربراہ شعبہ سائیکالوجی ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے, بڑے حسن طریقے سے بطور سربراہ اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے سامعین آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ شعبہ سائیکالوجی میں بنیادی کورسز کون کون سے ہیں, اور یہ کورسز طالبات کو سائیکالوجی کے جدید موضوعات کے لیے کیسے تیار کرتے ہیں؟ جی, بہت اچھا سوال ہے. راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ سوشل سائنسز میں سب سے بڑا ڈپارٹمنٹ ہے, اور اس میں تقریباً 550 اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس وقت ہیں, اور ان کو ہم جو انڈر گریجویٹ جو لیول ہے, ہم 2 طرح کے سائیکالوجی کے پروگرام اپنے ڈپارٹمنٹ میں رن کرتے ہیں. ایک انڈر گریجویٹ کے لیے ہے, جو بی ایس کے بچے ہوتے ہیں وہ سائیکالوجی کا سبجیکٹ لیتے ہیں, اور دوسرا ہم ایم فل کروا رہے ہیں
سائیکالوجی میں. اور بہت جلد ہمارا نیکسٹ میرا خیال ہے 6-7 مہینوں میں ہم PhD پروگرام بھی آفر کرنے جا رہے ہیں. جہاں تک بات کریں کہ کون کون سے کورسز پڑھائے جاتے ہیں, اس میں میں بڑے فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ نہ صرف ہائر ایجوکیشن کمیشن نے جو سائیکالوجی کے میجر سبجیکٹ کے لیے جو انڈر گریجویٹ اس کی پالیسی ہے اس میں موجود تمام جو مضامین ہیں ہم وہ آفر کرتے ہیں, بلکہ ہم امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن ہے اس نے 2023 میں جو انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس ہیں انٹرنیشنلی کہیں پہ بھی پڑھ رہے ہیں ان کے لیے کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں. ہم ان کو بھی, ہمارا جو پروگرام ہے اس وقت, ہمارے جو کورسز ہم آفر کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہیں. اور ہم اپنے ہر 6 مہینے کے بعد ہمارے جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں وہ آتے ہیں اور ان کورسز کو ریویو کرتے ہیں کہ ہم کس طرح سے نہ صرف نیشنل جو ریکوائرمنٹس ہیں ہمارا پروگرام ان کو میٹ کرے, بلکہ جو انٹرنیشنل لیول پہ جو چینجز آ رہی ہیں ہمارا پروگرام ان کو بھی میٹ کرتا ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ابھی آپ ہمیں سائیکالوجی کے کورسز کے بارے میں بتا رہی تھیں, تو آپ ہمارے جو بہت ساری طالبات ہیں جو ہمیں اس وقت سن رہی ہیں ان میں سے ایسی طالبات بھی ہیں جو سائیکالوجی میں ایڈمیشن لینے پر غور کری ہیں, تو ان کے لیے بتائیے گا کہ کیا شعبہ سائیکالوجی میں طالبات کے لیے کوئی اسکالرشپس کا بندوبست کیا جاتا ہے؟ نیز یہ بھی بتائیے گا کہ طالبات اپنی تعلیم کو اپنی مخصوص دلچسپیوں کیریئر کے اہداف کے مطابق کیسے ڈھال سکتی ہیں؟ اوکے, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. سب سے پہلے تو اسکالرشپ کے لحاظ سے میں اس پہ بات کرنا چاہوں گی. راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کی اگر آپ سب سے اچھی چیز میں مجھے یہ لگتی ہے, میں نے 20 سال قائد اعظم یونیورسٹی میں سرو کیا اور اس کے بعد میں نے پچھلے سال راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کو جوائن کیا. جو سب سے اچھی چیز اس یونیورسٹی کی ہے وہ اس کا فی اسٹرکچر ہے. بہت کم فی ہے اس کی. پنڈی, اسلام آباد یا ملک کے دوسرے شہروں میں اگر آپ یونیورسٹیز کا کمپیریزن کریں تو میرا خیال ہے کہ جو کم ترین فی ہے وہ یہاں پہ دی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو اسکالرشپس ہیں وہ اسٹوڈنٹس کو وہ نیڈ بیسڈ بھی ہوتے ہیں اور وہ میرٹ بیسڈ اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں, جن کو جب بھی اناؤنس کیا جاتا ہے مختلف ادارے ان کو اناؤنس کرتے ہیں تو راولپنڈی ویمن یونیورسٹی ان کو اپنے اسٹوڈنٹس کو آفر کرتی ہے. اور اس میں الخدمت فاؤنڈیشن سے لے کر جو بیت المال کے اسکالرشپ سے لے کر کچھ ایسی آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کہ راولپنڈی ویمن یونیورسٹی نے ان سے کولیبریشن کی ہوئی ہے اور ان سے انہوں نے MOU سائن کیا ہوا ہے, جس سے وہ ہماری بچیوں کو جو مستحق ہوتی ہیں ان کو وہ ایکسٹرا جو میرٹ بیسڈ اسکالرشپس ہیں وہ بھی آفر کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے سننے والوں کو بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی میں انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ طالبات کے لیے تحقیق کے کون کون سے مواقع میسر ہوتے ہیں؟ کیا آپ چند جاری منصوبوں یا کولیبریشن کے بارے میں بھی بتا سکتی ہیں؟ بالکل, میں اگر بچے یہاں پہ تحقیق کرنا چاہیں تو ہم بڑی ہماری فیکلٹی جو ہے وہ ہائیلی اسکلڈ اور مختلف جو بیرون ملک سے بھی انہوں نے PhD کی ہوئی ہے کورس یا دوسرے کورسز یا فیلوشپس کی ہوئی ہیں. تو ہر جو میجر سبجیکٹ ہے سائیکالوجی کا, جیسے کہ کلینکل سائیکالوجی ہے, کاؤنسلنگ سائیکالوجی ہے, ایجوکیشنل سائیکالوجی ہے, یا ٹراما وائلنس اینڈ ابیوز ہے, وہاں سے لے کر اگر ہم ان کلینکل سے لے کر آپ پرسنالٹی سائیکالوجی میں ریسرچ کر سکتے ہیں. بچے ہمارے بہت سارے بچے ہمارے انڈسٹریل اینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی جو کہ ایک بڑی لیٹسٹ فیلڈ سمجھی جاتی ہے, کس طرح سے ہم مختلف اداروں کی کارکردگی بہتر بنا سکتے ہیں, ان سے ریلیٹڈ تحقیق کی جا رہی ہے. اسی طرح سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس سے ریلیٹڈ ہماری ہم تحقیقات جو ہے وہ ہماری ریسرچز شامل ہیں. بہت سارے ایسے سوسائٹی کے مسائل ہیں یا خواتین کے یا مردوں کے بھی جو ایشوز ہیں جن پہ چاہے وہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوں ان کی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں یا کسی بھی اور سفیر آف لائف کے جو ہے وہ تحت آتے ہوں,
ہم جہاں پہ بھی انسان ہیں وہاں پہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے, کانفلکٹ ریزولوشن سے متعلق, مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ, ایڈجسٹمنٹ سے ریلیٹڈ, کوئی بھی سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے, کہیں پہ ہم انٹلیکچولی ہمیں لگتا ہے کہ ہم لو جا رہے ہیں, ان تمام شعبوں کے متعلق ہماری ریسرچز جو ہیں وہ بڑی وسیع تر جو ہے وہ ان کو کور کر رہی ہوتی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے اپنے پیغامات بھی بھیج رہے ہیں. سننے والوں کو بتاتا چلوں کہ واٹس ایپ کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیں جو کہ 0333929152 ہے, اور آخر کال کے لیے 0519291520. راحت محمود صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور وہ ایک اسٹوڈنٹ ہیں, انہوں نے اپنا سوال بھی بھیجا ہے, وہ ہم کوشش کریں گے اپنے پروگرام میں شامل کر سکیں. نامور شاعر اتفاق بٹ ہمیں سن رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کی گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. چودھری اشفاق ہمیں سن رہے ہیں, راولپنڈی سے آفرین اور کہوٹا سے عثمان دانیال ہمیں سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ اس وقت ہمیں بہت ساری طالبات سن رہی ہیں جو سائیکالوجی سے تعلق بھی رکھتی ہیں اور سائیکالوجی کی طالبہ بننا بھی چاہتی ہیں. تو ہمارے سننے والوں کے لیے بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی میں اسپیشلائزیشنز کون کون سی ہو سکتی ہیں؟ جی بہت شکریہ مومنا. شعبہ سائیکالوجی جو ہے, سائیکالوجی ایک بہت بڑا اور براڈ ایریا ہے تعلیم کے لیے اور ریسرچ کے لیے, اور جو طلباء اور طالبات اس میں آنا چاہتے ہیں وہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ نے ایک سمندر میں غوطہ لگانا ہے اور اس میں بس موتیوں کا جو ہے نا وہ ایک ان لمیٹڈ ہے تعداد میں وہ موجود ہیں اور آپ کو اٹھاتے چلے جانا ہے. یہاں پہ جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی ہے اس میں تقریباً تمام جو سائیکالوجی کے امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن کے 54 اس وقت جو شعبہ نفسیات سے متعلق اسپیشلائزیشنز ہیں, تقریباً ان تمام سے متعلق ہم ان کو اسٹوڈنٹس کو تعلیم بھی دیتے ہیں اور ان کو ان میں ریسرچ کرنے کی سوائے ایک آدھ ایریا کے باقی ہم تمام ان ایریاز کو کنسیڈر کرتے ہیں. ریہیبلیٹیشن سائیکالوجی آتی ہے, ہیلتھ سائیکالوجی کی اسپیشلائزیشن ہوتی ہے, اسی طرح سے کلینکل یا ایبنارمل سائیکالوجی جو بڑا مشہور جو اسپیشلائزیشن ہے وہ سمجھی جاتی ہے سائیکالوجی کی فیلڈ میں. بچے اس میں ریسرچ کر کے بچے اس میں اسپیشلائزڈ کورسز جو ہیں وہ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے کورسز جو ہیں وہ ایجوکیشنل اور اسکول سائیکالوجی ہے اس سے متعلق بھی ہیں. ان کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو ہمارے پاس جو انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی ہے, ورک انوائرمنٹ ہے, ریہیبلیٹیشن سائیکالوجی ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے, یہ ہم, اور اسپورٹس سائیکالوجی ہے. اسپورٹس سائیکالوجی ایک نئی فیلڈ ہے لیکن راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے بچے اسپورٹس سائیکالوجی کی فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اور طالبات کے ساتھ والدین بھی ہمیں بڑے شوق سے سن رہے ہیں. منور حسین صاحب چاکرا سے ہمیں سن رہے ہیں, تو انہوں نے آپ کی تعریف کی ہے کہ ایک سائیکالوجسٹ ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ اپنی فیلڈ میں بڑی مہارت رکھتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے گا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کتنی ضروری ہے. انہوں نے ایک بڑا لمبا میسج کیا جس کا میں آپ کو اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ پرانے زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ تربیت پہ بڑا فوکس تھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آج کے دور میں بتائیے گا کہ اس تعلیم کے ساتھ تربیت میں اساتذہ کے ساتھ والدین کا کتنا کردار ہے, اس پہ بھی روشنی ڈالیے گا. یہ بہت ہی جو ہے وہ اہم سوال ہے. بہت شکریہ یہ سوال پوچھنے کا اور اس چیز کو, اس نقطے کو اٹھانے کا. بہت امپورٹنٹ ہے. تربیت جو جتنی تعلیم ضروری ہے اتنی ہی تربیت ضروری ہے, کیونکہ اگر, اور یہ دونوں بالکل اکٹھے چلتے ہیں. اگر آپ کے پاس تعلیم ہوگی اور آپ کی تربیت نہیں ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ اس خالی ڈگری کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. جو شخصیت کی اور کردار کی جو تعمیر ہے وہ تعلیم اور تربیت دونوں سے وجود میں آتی ہے, اور اس میں نہ صرف والدین کا بہت امپورٹنٹ رول ہے بلکہ اساتذہ کا میں سمجھتی ہوں, کیونکہ بچہ اپنی جو ایکٹیو لائف کا جو بیشتر جو ٹائم ہے وہ اسکول میں گزارتا ہے. گھر میں اس کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ بھی ہوم ورک
کر رہا ہوتا ہے یا اسکول سے ریلیٹڈ کسی نہ کسی چیز میں ہوتا ہے تو جو والدین کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ کا اس کی کردار سازی میں جو رول ہے وہ بہت اہم ہے. اور تربیت، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہمارے پاس بچہ آتا ہے تو ہم صرف اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ وہ اکیڈیمکلی کتنا ساؤنڈ ہے. بچے کا بیہیویئر، اس کا ایٹیٹیوڈ بہت میٹر کرتا ہے. اور جب بچہ پہلے سیمسٹر میں آتا ہے اور بچہ 8 سیمسٹر پورے 4 سال میں مکمل کرنے کے بعد یہاں سے نکلتا ہے تو وہ صرف ہاتھ میں ایک ڈگری نہیں لے کے جاتا، بلکہ اس کی جو تربیت ان 4 سالوں میں ہوئی ہوتی ہے، اس کی جو عکاسی ہے، وہ اس کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ نظر آئے گی. ڈاکٹر صاحبہ، ہم آپ سے شعبہ سائیکالوجی راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے بارے میں تو جانیں گے، لیکن جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں ان کے سوالات کو شامل کرنا بھی ضروری ہے. اور یہ مضمون ایسا ہے کہ اس میں لوگوں کی کافی دلچسپی ہے. مری میں بھی ہمیں سنا جا رہا ہے، آسیہ ہمیں مری سے سن رہی ہیں، تو وہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ سائیکالوجی اور کلینکل سائیکالوجی میں کیا فرق ہے؟ جی، بہت بہت اچھا سوال ہے. سائیکالوجی جو ہے وہ صرف کلینکل سائیکالوجی نہیں ہے. سائیکالوجی ایک سائیکالوجی کا اگر میں اس کو ڈیفائن کروں تو سائیکالوجی اسٹڈی ہے انسان کی بیہیویئر کی اور اس کے تھاٹ پیٹرن کی. تو ہم اس میں تمام ان پروسیسز کو سمجھتے ہیں، اور اس میں ایک آسپیکٹ جو ہے وہ ایک چھوٹا سا، جیسے میں نے ابھی بتایا نا کہ سائیکالوجی میں 54 مختلف فیلڈز آتی ہیں، جن میں سے ایک فیلڈ ہے جس کو ہم کلینکل سائیکالوجی کہتے ہیں. لیکن چونکہ شروع میں کلینکل سائیکالوجی سے شروع ہوا تھا، اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو وہ فوکس جو ہے وہ کلینکل سائیکالوجی یا کاؤنسلنگ سائیکالوجی یا ایب نارمل سائیکالوجی ان فیلڈز پہ زیادہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجی جو ہے وہ ایک بہت براڈر ایریا ہے، اور اس میں ہم نہ صرف ان لوگوں کو جن کو کوئی ذہنی طور پہ یا نفسیاتی طور پہ مسائل ہوتے ہیں، صرف ہم انہیں نہیں اسٹڈی کرتے، بلکہ ہمارا فوکس ان پہ بھی ہوتا ہے جو آلریڈی ایک ہیلتھی جو انڈیویجول ہے، جو بالکل صحیح زندگی گزار رہا ہے. میرٹل لائف میں اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہوتا ہے، گھر میں آپ کو ایڈجسٹمنٹ میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ہم بہت سارے ہم سارے نارمل لوگ ہیں، اور لیکن ہمیں بھی سائیکالوجی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم ایک سائیکالوجی ایک بہت براڈر ایریا ہے جس کی 54 مختلف شاخیں ہیں اس وقت پوری دنیا میں، اور ان میں سے ایک شاخ کا نام کلینکل سائیکالوجی ہے. جی سامعین، آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ بھی اپنے سوالات یا رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں کال یا میسج کر کے. کال کرنے کے لیے ملائیے 05192915220، اور واٹس ایپ پہ میسج کرنے کا کچھ طریقہ یوں ہے کہ واٹس ایپ پہ ٹائپ کیجیے اپنا نام، جگہ کا نام، مختصر سا پیغام اور بھیج دیجیے 033392915223، اور فیس بک پر کمنٹ کر کے بھی آپ ہم اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. فیس بک کا ہمارا پتہ ہے FM پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4. ترقی کی منازل طے کرنے کے لیے عورت کو بھی تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. یہ قول اس بات کی اہمیت پر زور دیتا ہے کہ خواتین کی تعلیم مردوں کی تعلیم کی طرح ترقی کے حصول میں کتنی اہم ہے. اسی حوالے سے آج ہمارے پروگرام یونیورسٹی ٹائم میں موجود ہیں ڈاکٹر صوبیہ مسعود، جو کہ سربراہ شعبہ سائیکالوجی ہیں، اور ان سے ہم سائیکالوجی کے شعبہ کے بارے میں بہت ساری معلومات لے رہے ہیں. ہمیں ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں گزارش کروں گی کہ ہمارے سامعین کو بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی عملی تجربے جیسے انٹرنشپ یا فیلڈ ورک کو کیسے نصاب کا حصہ بناتا ہے، اور طالبات عموماً کس قسم کی تنظیموں یا اداروں کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ مومنہ، بالکل یہ بہت ہی اچھا سوال ہے. میرا خیال ہے کہ تمام والدین کو اپنی بیٹیوں کو یہاں پہ داخلہ کراتے وقت یہ پتہ ہونا چاہیے
کہ ہمارا پروگرام صرف اور صرف آپ کو نصابی سرگرمیوں تک نہیں رکھتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ نصاب سے ریلیٹڈ جو پریکٹیکل فیلڈ کا نالج ہے، کمیونٹی لنکیجز ہیں، ان میں آپ کو لے کے جاتا ہے. اور سائیکالوجی جو شعبہ ہے وہ کبھی صرف کتابوں سے مکمل ہو ہی نہیں سکتا. اس میں راولپنڈی وومن یونیورسٹی بہت زیادہ فوکس کرتی ہے کہ ہر سبجیکٹ جو بچے کو پڑھایا جا رہا ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی ایک آدھ ایسا پروجیکٹ ضرور ہوتا ہے جو کہ فیلڈ میں جا کے بچے کو کرنا پڑتا ہے. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچہ جب پڑھائی کے بعد 4 سال تک مسلسل جب آپ ہر سبجیکٹ میں فیلڈ ریلیٹڈ ورک کریں، کمیونٹی ریلیٹڈ ورک کریں، تو بچے کو نہ صرف کتابی نالج آتا ہے بلکہ اسے پریکٹیکل نالج آتا ہے، اور اپنی جو کتاب میں جو چیزیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں ان کو اپلائی کرنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ ایک بڑا ان بلٹ ہمارا پروگرام ہے، اور ہر بچہ جو ہے وہ اس میں شامل ہوتا ہے، چاہے بچہ شرما رہا ہو شروع میں، چاہے بچہ جھجک رہا ہو سوشلائزیشن میں، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم جب انڈیویجول کو موقع ملتا ہے ہر فیلڈ میں جا کے کام کرنے کا، تو بچے بڑے کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. اور جب بچیاں یہاں سے نکلتی ہیں تو ان کی شخصیت میں واضح ایک مثبت تبدیلی نظر آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ثاقب ایوان صاحب ہمیں سن رہے ہیں منڈی موڑ سے، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا تحقیق کے بارے میں بات کیجیے. جب ہم بات کرتے ہیں شعبہ سائیکالوجی کی، اور پاکستان میں اس کی تحقیق کا کیا لیول ہے جب آپ اس کا تقابل یا اس کا کمپیریزن کرتی ہیں عالمی سطح پہ، چونکہ آپ کو دنیا بھر میں علمی اور تدریسی حوالے سے جانے کا اتفاق ہوا ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا. جی ثاقب صاحب، بڑا جو ہے وہ ریلیونٹ کویسچن ہے آپ کا. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، تو یہاں پہ تحقیق کا جو ہے وہ مقابلہ باہر کی تحقیقی جو جتنا بھی جو کوالٹی ہے اس سے نہیں ہو سکتا، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. میں اگر اپنی بات کروں تو میں نے یونیورسٹی آف وارک انگلینڈ سے پی ایچ ڈی کیا. اس کے بعد میں نے یونیورسٹی آف آکسفرڈ میں ان ٹچ ہوں، ان میں وہاں پہ میں نے اپنی وزٹنگ فیلوشپ کی. اس کے بعد میں یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کی ایک لیب ہے جو بچوں اور ایڈولسنٹس پہ ریسرچ کرتی ہے، میں اس کا پرماننٹ حصہ ہوں. اور ان تینوں اداروں میں اگر میں باقی جگہوں پہ نہیں بھی اس کا مقابلہ کرتی، تو میں نے یہ دیکھا کہ ان تینوں، اور وہ کینیڈا میں ہے، تو تینوں جگہوں پہ اگر میں دیکھتی ہوں تو جو تحقیق ہے وہ کہیں بھی پاکستان میں کم نہیں ہے، کہیں پہ بھی اس کی کوالٹی جو ہے وہ لو نہیں ہے. بلکہ باہر جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ ایز اسٹوڈنٹ جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم یہاں سے جو سیکھ کے جا رہے ہیں پتہ نہیں باہر ہم کیسے جائیں گے. لیکن یقین کریں کہ جب ہم باہر کی کسی بھی یونیورسٹی میں کسی بھی ادارے میں جاتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈنٹ کی جو ان کے پاس نالج ہوتا ہے اور جو ان کا تحقیقی معیار ہوتا ہے وہ کسی بھی طرح سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ سے کم نہیں ہوتا. تو ہم یہاں پہ ہمارے پاس چونکہ، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں بھی اور باقی بھی یونیورسٹیز میں اگر آپ کو کہوں تو جو فیکلٹی ہے، چونکہ وہ ٹریننگ اس نے باہر سے لی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں جو وہ صرف پاکستان سے ریسرچ میں ٹرینڈ نہیں ہے، تو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ چیزیں، وہ ریسرچ کا معیار، ہماری جو کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے وہ بیسیکلی اس لیول پہ لے کے آتی ہے کہ جب ہم یہاں کے بچوں کو ریسرچ کراتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو انٹرنیشنل معیار کے مطابق کرنا ہے، کیونکہ ہم نے بچے کو تیار کرنا ہے کہ وہ کہیں پہ بھی باہر میں جا کے آگے کوئی ریسرچ کرتا ہے یا نوکری کرتا ہے تو وہ ہر جگہ ڈسٹنگوشڈ ہو، ہر جگہ وہ نمایاں کارکردگی اس کی ہو.
تو بالکل. ڈاکٹر صاحب آپ نے فیکلٹی کا ذکر کیا تو ہم آپ سے ضرور شعبہ سائیکالوجی کی فیکلٹی کے بارے میں بھی جانیں گے. اس سے پہلے مومنا آپ سے ایک سوال پوچھیں گی. جی ڈاکٹر صاحبہ, ابھی آپ ثاقب صاحب کے سوال کا جواب دے رہی تھی, اس سے پہلے آپ نے انٹرنشپ اور فیلڈ ورک کے بارے میں بھی بتایا. تو ہمارے سننے والے نہ صرف طالبات بلکہ ان کے والدین بھی ہیں, تو وہ اس حوالے سے جب بھی داخلے کی بات آتی ہے تو والدین اس حوالے سے فکر مند رہتے ہیں کہ تعلیمی ادارے کی تعلیمی قابلیت کیسی ہے. تو آپ بتا سکتی ہیں کہ شعبہ سائیکالوجی کے فیکلٹی ممبران کی قابلیت اور مہارت کیا ہے. نیز یہ بھی بتائیے گا کہ فیکلٹی ممبران طالبات کی تعلیمی اور پیشہ ورانہ نشو و نما کس طرح اس میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں. بالکل مومنا, اگر ہم بات کرتے ہیں راولپنڈی ویمن یونیورسٹی میں جو شعبہ نفسیات ہے یا سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے اس کی فیکلٹی کی, تو ہماری فیکلٹی جو ہے وہ بڑی رچ ہے. ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجی میں, سوشل سائیکالوجی میں, پرسنالٹی سائیکالوجی میں اور ریلیجن اینڈ اسپرچویلٹی سائیکالوجی سے متعلق جو ہے وہ ہمارے جو فیکلٹی ہے اس کے پاس اسکلس موجود ہیں. سائیکالوجی آف جینڈر ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس کی ایکسپرٹیز ہمارے پاس موجود ہیں. اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ جو ہے, جو کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو ہم تیار کرتے ہیں, سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ اس وقت دو چیزیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے انڈر رن ہو رہی ہیں جس میں ہمارے بچوں کو گرو کرنے کا موقع ملتا ہے. پہلی چیز ہمارا ایک سائیکولوجیکل ویلنس سینٹر یا کاؤنسلنگ سینٹر ہے جو شعبہ نفسیات راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے انڈر آتا ہے. اس میں ہم بچوں کو نہ صرف پڑھائی کے ساتھ ساتھ ہم وہاں پہ سپروائزڈ ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان بچیوں کو جو کہ کلینکل سائیکالوجی میں کرتی ہیں, اس میں آگے جانا چاہتی ہیں, اس میں اسپیشلائز کرنا چاہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس ایک ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر ہے جو اگین وہ ہے تو انڈیپینڈنٹ یونیورسٹی کا, لیکن وہ سائیکالوجی کی فیکلٹی جو ہے وہ ویمن ڈیولپمنٹ سینٹر بھی چلا رہی ہے. اس کے علاوہ ہماری جو بچیاں ہیں ان کو انٹرنشپ کے جو مواقع ملتے ہیں یا فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ مواقع ملتے ہیں, وہ بے تحاشا بے شمار ہماری ایسی آرگنائزیشنز ہیں. بہت سارے ہسپتال ہیں جہاں پہ جن کے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ سے ہمارے لنکیجز ہیں. ہمارے بچے جو ہیں وہ اس وقت بہت ساری اولڈ ہاؤسز ہیں, جو اس کے علاوہ بہت ساری گورنمنٹ اور این جی اوز ہیں, گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشنز ہیں جن میں ہماری بچیاں جاتی ہیں. ہمارے بچے انٹرنشپ کے لیے بینکس میں بھی جاتے ہیں. جو بچے انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں آگے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو انٹرنشپ کے مواقع دیتے ہیں اس مختلف آرگنائزیشنز میں, پی ٹی سی ایل میں, یو فون میں, اسی طرح سے اور بہت سارے ادارے ہیں جو ہمارے ساتھ جن کے ایم او یوز سائن ہیں, اور ہم ان کو, ہماری بچیاں وہاں پہ جا کے کام کرتی ہیں. جو گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں ان میں بھی ہم بچوں کو فارغ نہیں بیٹھنے دیتے, اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان 4 سالوں میں جتنا بچے کو ایکسپوجر ہم دے سکتے ہیں, جتنا اسے تیار کر سکتے ہیں, اس کو ہم کریں. اسی طرح سے سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے کچھ پروگرام ہیں. ہم اپنی بچیوں کو, آپ کو پتا ہے کہ دنیا پوری میں جو آئی ٹی جتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ولنریبلٹی بھی بڑھ رہی ہے. ہم اپنی بچیوں کو یہ بھی سکھاتے ہیں کہ کس طرح سے ان رسک فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور کس طرح سے اپنی کیپیسٹی بڑھائیں تاکہ کوئی انہیں انٹرنیٹ کے ذریعے یا آئی ٹی کے ذریعے ہراس نہ کرے. ان کو کس طرح سے ہم اس قابل بنائیں کہ ان ایشوز کو وہ ڈیل کر سکیں اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے. جی ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے بہت سارے سننے والے متجسس ہیں کہ شعبہ سائیکالوجی کس طرح طالبات کو کاؤنسلنگ اور کلینکل سائیکالوجی میں کیریئر کے لیے تیار کرتا ہے. کیا ان فیلڈز کے لیے مخصوص کورسز یا تربیتی ماڈیولز کا بندوبست کیا جاتا ہے؟
جی بالکل. جو کلینکل سائیکالوجی ہے، اگر آپ بی ایس لیول کی بات کرتے ہیں تو کلینکل سائیکالوجی اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی کے بچے کو کورسز پڑھائے جاتے ہیں ان سے ریلیٹڈ. ڈیولپمنٹل سائیکوپیتھولوجی ہو گیا، پرسنالٹی سائیکالوجی ہو گیا، یہ کورسز بچے کو پڑھاتے ہیں. اس کے بعد بچے کی جو انٹرنشپ ہے یا جو فیلڈ ورک ہے وہ ہم مختلف جو کلینکل سائیکالوجسٹ کی سپرویژن میں ہم ان بچوں کو فیلڈ ورک کے مواقع دیتے ہیں اور وہ سپروائزڈ ٹریننگ ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ سائیکالوجی میں چونکہ بہت سارے اور شعبے بھی ہیں تو ہم ان سب پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن کاؤنسلنگ اور کلینکل سائیکالوجی میں جو چونکہ یہ بڑے پوری دنیا میں سائیکالوجی کا نام جہاں پہ آتا ہے تو کلینکل اور کاؤنسلنگ سائیکالوجی جو ہے وہ پہلے آ جاتی ہے، جبکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. میرے خیال میں سائیکالوجی کے جو زیادہ ضرورت ہے وہ بالکل ہیلتھی لوگوں کو زیادہ ضرورت ہے، اور جو لیکن ہمارے بچوں کو مکمل طور پہ فیلڈ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم ورک شاپس کراتے ہیں جس میں ہم کوئی بھی فار ایگزامپل کوئی ایک تھراپی ہے جس کی ایکسپرٹیز ہماری فیکلٹی کے پاس نہیں ہے لیکن وہ پوری دنیا میں وہ جو تھراپی ہے وہ بڑی مانی جا رہی ہے، تو ہم جو بھی انڈیویجول اس شعبے میں مہارت رکھتا ہے ہم اس کو دعوت دیتے ہیں اور وہ یہاں آ کے ہماری بچیوں کو ٹریننگ جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. جی اسی سلسلہ جاری رکھیں گے گفتگو کا. اسی کے ساتھ نئے جڑنے والوں کو بتاتی چلوں کہ وہ ہمیں اپنی رائے اور سوالات بھیج سکتے ہیں کال یا میسج کر کے. کال کرنے کے لیے ملائیے 05192915020 اور واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں آپ 033392915023 ہمارا نمبر ہے. اور فیس بک پر ہمیں لائیو سنیے. ایف ایم پنجاب رنگ راولپنڈی 99.4 ہمارا فیس بک کا پتہ ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ سے میں گزارش کروں گی کہ ہمارے سننے والوں کو بتائیے کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں شعبہ سائیکالوجی کیمپس اور وسیع تر کمیونٹی دونوں میں ذہنی صحت سے متعلق آگاہی اور وکالت کو کیسے فروغ دیتا ہے؟ جی مومنا، راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے جو شعبہ سائیکالوجی ہے ہم اس میں پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ذریعے جو مختلف جو کمیونٹی سے ہم لنک رکھیں، اور جو کمیونٹی میں بہت ساری آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں یا سکولز ہیں. بہت دفعہ ہم ہمارے بچے سکولز میں سیمینار منعقد کرنے کے لیے جاتے ہیں. اسی طرح سے مختلف ادارے ہیں جہاں پہ پچھلے دنوں اولڈ ہاؤسز میں جو پنڈی اسلام آباد میں اولڈ ہاؤسز ہیں یا ریہیبلیٹیشن سینٹرز ہیں سبسٹنس ابیوزرز کے لیے، جو ڈرگ ایڈکٹس ہیں ان کے لیے، وہاں پہ جا کے ہم بہت سارے پروگرامز جو ہیں وہ ہمارے بچے ان کو آگاہ کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہمارا جو کمیونٹی سے لنک ہے وہ برقرار رہتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ ہمارے بچے وہاں پہ جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی ڈاکٹرز ہیں، ہم ان کی بھی ٹریننگ کرتے ہیں کیونکہ ڈاکٹرز نے اصل کام وہاں پہ فیلڈ میں اسپتالوں میں ڈاکٹرز نے کرنا ہے، لیکن ڈاکٹر ایک مریض سے کس طرح سے، یہ میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں، پچھلے دنوں یہ ٹریننگ ہوئی کہ ڈاکٹر مریض سے کس طرح سے بات کرتا ہے، وہ بہت حد تک رول پلے کرتی ہے مریض کتنا صحتیاب ہوتا ہے. تو جب ڈاکٹر ہی بیزاری سے بات کرے گا تو وہ یا انڈر سٹریس ہوگا تو مریض کو وہ اس طریقے سے اٹینڈ نہیں کر پائے گا. تو اس طرح سے ہم مختلف جو ڈاکٹرز ہیں یا اسکول ٹیچرز ہیں یا جو کسی ادارے میں کام کرنے والے ورکرز ہیں، ہم ان کے لیے سافٹ سکلز ٹریننگز منعقد کرتے ہیں. اور وہ سافٹ جیسے ٹائم مینج کا آپ نے کیسے کرنا ہے، اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے، اپنے اینگر کو کس طرح سے مینج کرنا ہے، تو یہ تمام چیزوں کی ہم جو ہے وہ ٹریننگ پرووائڈ کرتے ہیں. اور کمیونٹی کے لوگوں سے یہ جو رشتہ ہے یہ ہمارا برقرار رہتا ہے.
جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ کچھ بات کرتے ہیں فارغ التحصیل طالبات کی جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی سے پڑھ چکی ہیں، تو آپ ہمیں بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی کی فارغ التحصیل طالبات کے لیے کیریئر کے کون سے مواقع میسر ہوتے ہیں؟ یہ بھی بتائیے گا کہ طالبات عام طور پر کن شعبوں یا صنعتوں کا انتخاب کرتی ہیں اور ان کو کون سی ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں؟ مومنا، یہ بہت ہی زبردست سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں کسی یونیورسٹی میں، اس میں سائیکالوجی جو ڈپارٹمنٹ ہے کہیں پہ بھی، اور راولپنڈی اسی طرح سے راولپنڈی وومن یونیورسٹی کا جو سائیکالوجی ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس لحاظ سے بڑا لکی سمجھا جاتا ہے کہ اس کے جو طلباء اور طالبات ہیں وہ ہر جگہ پہ ان کو سائیکالوجی ایز اے سبجیکٹ اتنا زیادہ اس کا اسکوپ پڑا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں یا ہماری بچیاں وہ ہر شعبے میں جا سکتی ہیں. فار ایگزامپل، ہماری جو راولپنڈی وومن یونیورسٹی کی جو الومنائی بچیاں ہیں وہ اس وقت گورنمنٹ کے اداروں سے لے کر جو مختلف این جی اوز ہیں، ڈیولپمنٹل سیکٹر ہے، ان میں کام کر رہی ہیں. ہماری بچیاں یو این کے جو ادارے ہیں جیسے یونیسیف ہے، یو این وومن ہے، یو این ایچ سی آر ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشن فار مائیگرنٹس ہے، آئی او ایم، یہاں پہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ مختلف جو شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اسی طرح سے جو ایک اور بہت بڑا جو بچیوں کے لیے ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ فوج سے ریلیٹڈ جو محکمے ہیں، چاہے وہ بری فوج ہے یا بحری فوج ہے یا فضائیہ ہے، ان تمام میں ہماری بچیاں جو ہیں وہ سلیکٹ ہوتی ہیں اور ایز سائیکالوجسٹ اپنی سروسز جو ہیں وہ دے رہی ہوتی ہیں. جی بہترین. ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا طالبات کے لیے کمیونٹی سروس یا آؤٹ ریچ پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے مواقع موجود ہوتے ہیں، اور شعبہ سائیکالوجی کی طالبات کے درمیان کمیونٹی کی شمولیت اور سماجی ذمہ داری کی حوصلہ افزائی کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیے، کمیونٹی جو ہے وہ اس میں جو بھی کام ہوتا ہے، جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ اس میں ہماری بچیوں کو مکمل مواقع دیے جاتے ہیں کہ وہ کورس ورک کے ساتھ ساتھ ہر کورس کی تقریباً یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ انہوں نے فیلڈ میں جا کے کمیونٹی کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا ہے. ہماری بچیاں اور ان کی حوصلہ افزائی ظاہر ہے جب وہ آتی ہیں اور ان کے پاس سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، ان کو ایکسٹرا کریڈٹس ملتے ہیں جو کہ ان کو ان کی جو کاوشوں ہیں ان کو سراہا جاتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں. ہمارے بچیاں کمیونٹی کے ساتھ مکمل لنک میں ہوتی ہیں، اور سائیکالوجی مضمون ہی ایسا ہے کہ وہ صرف ایک کمرہ جماعت جو ہے وہ اس سے منسلک نہیں ہے. ہماری بچیاں جب تک کمیونٹی کے ساتھ لنک میں نہیں ہوں گی، اور وہ مختلف طرح سے ہوتی ہیں، کوئی ریہیب سینٹر میں جاتی ہیں وزٹس کے لیے، وہاں پہ کام کرتی ہیں، کوئی ہاسپٹلس میں جاتی ہیں، کوئی آرگنائزیشنز میں جاتی ہیں. یہ جتنا بھی وہاں پہ آپ کا جو فیلڈ ورک ہے، ریسرچ کے سلسلے میں انہیں کمیونٹی میں جانا پڑتا ہے. تو یہ جتنا بھی جو کورس ورک ہے وہ مکمل ہی نہیں ہوتا آپ کی جو فیلڈ ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز کے بغیر. تو یہ بس یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ہماری راولپنڈی وومن یونیورسٹی میں ہم اس چیز پہ بہت زور دیتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے طالبات کے لیے کافی مواقع کا ذکر بھی کیا ہے کہ جو طالبات داخلہ لینا چاہتی ہیں یا جو طالبات پڑھ چکی ہیں ان کے لیے کیا مواقع فیلڈ میں یا انٹرنشپ کے لیے موجود ہیں. آپ ہماری طالبات، سننے والی طالبات کو یہ بھی بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی کس طرح نفسیاتی طریقہ کار اور تحقیق پر عالمی تناظر کو شامل کرتا ہے. کیا اس شعبے میں بین الاقوامی مطالعہ یا تحقیقی تعاون کے مواقع موجود ہوتے ہیں؟ جی بالکل. سائیکالوجی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں ہماری بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی بچیوں کو جو کتاب سے ریلیٹڈ جو ہے وہ نالج دیں، بلکہ جو عالمی
معیار ہے, امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کو ہم اس کی گائیڈ لائنس کو ہم فالو کرتے ہیں, اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی جو بھی ان کی گائیڈ لائنس ہیں, ہمارا پورا نصاب, ہمارا پورا جو پروگرام ہے وہ اس پہ فوکس کرتا ہوا جو ہے وہ ہوتا ہے. اور اوور آل جو ہے وہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو عالمی تحقیق کے جتنے بھی جو ایتھکس ہیں, ہم ان ایتھیکل پروٹوکول کو فالو کریں. ہماری بچیوں کو ٹریننگ کے جو ہم مواقع فراہم کرتے ہیں, ان میں صرف نیشنل اسپیکرز نہیں بلکہ ہم انٹرنیشنل اسپیکرز کو بھی وقتاً فوقتاً جو ہے وہ مدعو کرتے ہیں کہ وہ ویبینار کے ذریعے, وہ آن لائن ورک شاپس کے ذریعے, وہ کانفرنسز کے ذریعے جو ہے وہ ہماری بچیوں کو یہ بتائیں کہ انٹرنیشنلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اسی سلسلے میں ذکر کرنا چاہوں گی کہ ہماری ایک کانفرنس جو انٹرنیشنل کانفرنس ہے وہ 3 نومبر کو وہ ہو رہی ہے, جس میں نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے جو لوگ ہیں, ریسرچرز ہیں, وہ یہاں پہ اپنے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور ان کے کیا طریقے ہیں, ان کی کیا جو پرائرٹیز ہیں ریسرچ کے حوالے سے, ٹیچنگ کے حوالے سے, وہ اس پہ بات کریں گے. اور جب بچہ یہ اٹینڈ کرتا ہے ان ورک شاپس میں, ان سیمینارز میں, ان کانفرنسز میں, بچہ جب شامل ہوتا ہے تو مکمل بچے کا جو ایکسپوجر ہے وہ اس کی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی کرتا ہے, اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تحقیق کے شعبے میں بچے کو ایک نمایاں طور پہ اس کی جو کارکردگی کو اجاگر کرنے کا باعث بنتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ, آپ نے انٹرنیشنل کانفرنسز کا ذکر کیا, تو یہاں پہ میں کریڈٹ دینا چاہوں گا ورتھی وائس چانسلر صاحبہ کو, کہ جن کی ویژن کی وجہ سے راولپنڈی یونیورسٹی میں یہ روایت رہی ہے کہ آپ نے کامیاب انٹرنیشنل کانفرنسز کا انعقاد کیا ہے, جس کا طالبات پہ بڑا مثبت اثر پڑا ہے. بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں, ان کا ذکر کرنا بھی بڑا ضروری ہے. سنان ڈوگر ہمیں سن رہے ہیں, کہتے ہیں جی پروگرام بڑا ہی معلوماتی ہے. ڈاکٹر صاحب, واٹ ویز ڈز سائیکالوجی اپروچ دا اسٹڈی آف ہیومن اینڈ اینیمل بیہیویئر؟ جی بالکل, ہیومن بیہیویئر کو اسٹڈی کرنے کے لیے, ان کی تھاٹ پیٹرن کو, ان کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو مختلف شعبوں میں تحقیق ہو رہی ہے, ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری ریسرچ صرف ایک بیسک لیول کی نہ ہو, مکھی پہ مکھی مارنے والا جو ہے وہ ہمارے بچیاں کام نہ کریں, بلکہ کوئی ایک انوویشن لے کے آئیں. اور ہر ریسرچ میں ہمارا یہ فوکس ہوتا ہے کہ بچیاں کوئی ایک یونیک آسپیکٹ پہ ریسرچ کریں جو پہلے انڈیجنسلی جس کے بارے میں فائنڈنگز نہیں آئی ہوئی. اس طرح سے ہم نہ صرف اپنے جو انڈیجنس فائنڈنگز ہیں ان کو ان میں اضافہ کرتے ہیں, بلکہ انٹرنیشنلی بھی جو چیزیں کم ہمارے کلچر کے حوالے سے, جیسے بچیوں کا ہم فوکس کرتے ہیں کہ جی جب آپ کوئی بھی ریسرچ معاشرے میں کریں تو جوائنٹ, جیسے ہماری کلچر کے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس سے ریلیٹڈ اگر آپ فیملی سسٹم سے ریلیٹڈ کوئی ریسرچ کر رہے ہیں تو وہاں پہ ہمارے کلچر سے ریلیٹڈ جو اسپیسیفک چیزیں ہیں ان کو آپ فوکس کریں, تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ کون سی ہمارے کلچر کی, ہماری ثقافت کی کون سی ایسی اسٹرینگتھس ہیں جو کہ ہمارے لوگوں کی ذہنی صحت کو بہتر بناتی ہیں. تو بہت سارے طریقے ہیں ان چیزوں کو اجاگر کرنے کے, جو ہم پوری کوشش کرتے ہیں ان کو کرنے کے. جی, شفیق حسین صاحب ہمیں سوہان اسلام آباد سے سن رہے ہیں, آپ کا بہت شکریہ. یاسر فضیل عوام صاحب ہمیں سن رہے ہیں, پروگرام کی انہوں نے تعریف کی. ڈاکٹر صوبیہ ہیز اے گریٹ پرسنالٹی اینڈ اے ویری گڈ ایکسینٹ. ماشاء اللہ, بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کی تعریف کی اور ڈاکٹر صاحبہ کی آپ نے تعریف کی, آپ نے ڈاکٹر صاحبہ کی گفتگو کو پسند کیا. عاصمہ طارق ہمیں سن رہی ہیں, آپ نے پروگرام کو پسند کیا. اسلام آباد سے ہمیں سنا جا رہا ہے. عاصم راؤ صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور آپ نے پروگرام کو پسند کیا. گفتگو کا سلسلہ چلتا رہے گا. ڈاکٹر صاحبہ, آپ سے ہم نے تحقیق کے بارے میں کافی معلومات لی ہے. ہمارے سننے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی تحقیق اور مشق میں اخلاقی تحفظات کا احاطہ کیسے کرتا ہے. یہ
بھی آگاہ کیجیے گا طالبات کو کہ کن ہدایات اور فریم ورک کے بارے میں سیکھتی ہیں؟ بالکل، جو آپ نے اخلاقی تربیت یا اخلاقی کردار کی بات کی، میرا خیال ہے کہ یہ آج ہر دور میں اس کی بڑی ضرورت رہی ہے، لیکن آج کے دور میں جہاں پہ آپ کا بچہ جو ہے وہ باہر کے جو دنیا ہے اس میں جو چیزیں چل رہی ہیں، جس طریقے سے جو ثقافت ہم تک پہنچ رہی ہے وہ اتنی تیزی سے پہنچ رہی ہے کہ آپ کو ایک ٹائم پہ ختم ہو جاتا ہے کہ کیا اس میں فرق ختم ہو جاتا ہے ہمارے لیے کہ کیا چیز باہر کی کلچر کی ہے، کیا چیز ہمارا اپنا جو ہے وہ کلچر ہے. تو بالکل اخلاقیات جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہیں ہماری کورسز میں. اگر میں کورسز کی بات کروں تو بی ایس اور ایم فل لیول پہ ہمارا کورس، ہر کورس میں ایتھکس جو ہے، ایک تو مکمل ایتھکس جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے ایک کورس، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ میں ایتھکس آپ کو سکھائے جاتے ہیں، آپ کو کلینکل پریکٹس میں آپ کو کیا ایتھکس کو فالو کرنا پڑتا ہے وہ سکھائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو اپنی شخصیت سازی کے لیے ہمارے کچھ پروگرامز ایسے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے اور راولپنڈی وومن یونیورسٹی اور قائد اعظم یونیورسٹی دونوں کے اشتراک سے ہم نے ایک آن لائن کورس بچوں کے لیے 12 گھنٹے کا وہ کورس ہے وہ ڈیولپ کیا ہے، جس میں 4 گھنٹے کا ایک جو سب ماڈیول ہے وہ بچے کو ہم نے سکھانا ہے مورل ایجنسی، کہ آپ نے اپنا جو اخلاقی جو آپ کا جو سٹیچر ہے یا اپنے آپ اخلاقی طور پہ اپنے آپ کو کتنا اوپر رکھنا ہے، اور اس کو آپ چاہے کوئی چھوٹا سا بھی کوئی ڈیسیژن لیں کہ یہ چیز کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. ہم بچیوں کو سکھاتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو آپ نے سب سے پہلے یہ سوچنا ہے کہ کہیں اخلاقی لحاظ سے وہ چیز جائز ہے یا نہیں ہے. تو یہ اس طرح کے کورسز سے ہم بچوں کو اخلاقی کردار کی اور اخلاقی طور پہ ان کی شخصیت کی تربیت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے پروگرام کا وقت بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ ہمیں سن رہے ہیں، آپ جلدی سے ہمارے ایک سوال کا جواب دیجیے گا. احسان صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے، ڈاکٹر صاحب آج کے جدید آئی ٹی کے دور میں نوجوان موبائل وغیرہ کے بے دریغ استعمال سے ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، اس حوالے سے آپ سننے والوں کو کیا کہنا چاہیں گی؟ دیکھیں جی، اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو سوال ہے یہ بڑا واضح ہے اور اس پہ پورا ایک جو ہے نا وہ پروگرام کیا جا سکتا ہے. بچے کو کسی بھی چیز کا سب پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بینگ اے مسلم، ہم جب کہتے ہیں نا ان کے سوال میں ہے کہ بے دریغ استعمال، تو اسلام جو توازن کا جو سبق دیتا ہے وہ کسی بھی چیز کو ہم نے زیادتی کسی بھی چیز میں جو ہے وہ کریں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. تو ظاہر ہے موبائل اعتدال ہم نے رکھنا ہے، اور کسی بھی چیز میں اگر ہم اسی طرح سے موبائل کا استعمال ہم بچوں کو ہم نے یہ تربیت دینی ہے کہ بچے خود مانیٹر کریں اپنے موبائل کے استعمال کو، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں جیسے ایجوکیشن میں، آئی ٹی میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچے کو موبائل دیں ہی نہ، بچے کو اس سے ایکسپوز ہی نہ کرائیں. وہ آپ کی مجبوری ہے اور وہ آپ نے دینا ہے، ورنہ بچہ آپ کا جو آئی ٹی سے ریلیٹڈ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ ان سے دور رہ جائے گا. لیکن آپ نے بچے کو اتنا اسٹرانگ بنانا ہے اس کی شخصیت کو، اور اس میں والدین کا اور اساتذہ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ بچے کو کس طرح سے آپ نے لے کے جانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مانیٹر کرے، پیرنٹس مانیٹر کریں، پیرنٹس سیکھیں. میں کہوں گی کہ پیرنٹس موبائل کا استعمال سیکھیں، پیرنٹس یہ سیکھیں کہ بچہ جو ہے، جو بچہ گیمز کھیلتا ہے پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ سیکھیں. جو بچہ ایپس کا استعمال کرتا ہے پیرنٹس کو ان کی اویئرنیس ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایک والد یا والدہ کو اویئرنیس ہوگی کہ یہ چیزیں اس ایپ میں سکھائی جا رہی ہیں تو وہ تبھی اپنے بچے کو روکنے کا
جو ہے یا بچے کو صحیح چیز پہ لے جانے کا جو ہے وہ باعث بنیں گے. جی ڈاکٹر صاحبہ، چونکہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے تو ہمارے سامعین کا اکثر سوال رہتا ہے کہ شعبہ سائیکالوجی ٹیکنالوجی کو اپنے نصاب کا حصہ کیسے بناتی ہیں؟ کیا نفسیاتی تشخیص اور علاج میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر توجہ مرکوز کرنے والے کوئی کورسز یا پروجیکٹس بھی پڑھائے جاتے ہیں؟ جی بالکل. ہم جیسے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ آئی ٹی کا یہ دور ہے، کسی طرح سے بھی سائیکالوجی میں ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر کورس میں آپ کی آئی ٹی کی مدد سے آپ کی کچھ ہم بچوں کو ایسی ویڈیوز دکھائی جائیں، کوئی ایسی آن لائن جو ٹولز سائیکالوجی کے اویلیبل ہیں. سائیکالوجی کے بہت سارے ایکسپیریمنٹس جو ہیں وہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں ہوتے. آپ کی پرسنالٹی کو آپ نے اسیس کرنا ہے، آپ نے کلینکل جو ڈس آرڈرز ہیں اگر ان کے آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کے کیا سمٹمز ہیں، وہ ایک انسان کی جو جس ذہنی کیفیت ہے اس کس سے گزر رہا ہے. اس میں بہت سارے ایسے آن لائن ٹولز اویلیبل ہیں جن کی مدد سے ہم جو اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے. جی ہمارے سامعین کو یہ بھی بتائیے گا کہ شعبہ سائیکالوجی میں حالیہ ڈیولپمنٹس یا نئے اقدامات کے متعلق ہمارے سامعین کو آگاہ کیجیے گا کہ جن کے بارے میں شعبہ سائیکالوجی میں داخلہ لینے والی طالبات کو پرجوش ہونا چاہیے. دیکھیں جی، سائیکالوجی کی فیلڈ اتنا ترقی کر رہی ہے اور اس میں دن بدن جو ہے وہ نئے ایریاز شامل ہو رہے ہیں، اور مکمل طور پہ جیسے انٹرنیٹ آیا تو ایک جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. ریسرچرز نے ہائی لائٹ کرنا شروع کر دیا کہ انٹرنیٹ گیمنگ ڈس آرڈر بھی اب ہونا چاہیے، کہ بچے جو مسلسل ہر وقت گیم کھیلتے ہیں اور جس کی وجہ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے ناصر صاحب بات کر رہے تھے کہ بچے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، تو وہ بھی شامل ہونا چاہیے. وہ شامل ہوا. اسی طرح سے جیسے جیسے ریسرچ ہو رہی ہے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسپورٹس سائیکالوجی کا بڑا اسکوپ ہے. میوزک سائیکالوجی، جو میوزک کے ذریعے جو چیز کی جاتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اسی طرح سے میں ایک چیز پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ مسلم سائیکالوجی میں اسپیشلی بہت زیادہ جو تحقیق ہو رہی ہے کہ کس طرح سے قرآن کی مدد سے، سنت اور حدیث کی مدد سے آپ کس طرح سے ایک انسان کی شخصیت کو بہتر بنا سکتے ہیں اس پہ، اور ہمارے پاس بڑا ایویڈنس آ رہا ہے. تو یہ وہ ایریاز ہیں کہ اسلامک تھراپی کا کانسیپٹ جو ہے وہ مختلف قسم کے ڈس آرڈرز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ساری سائیکالوجی کا شعبہ جو ہے وہ ان کو فوکس کرتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ، ہم اپنے بالکل پروگرام کے اختتام پہ ہیں اور میں چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ ہمارے سننے والوں کو، خاص کر طالبات کو، آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی، اور خاص طور پہ وہ طالبات جو کہ راولپنڈی وومن یونیورسٹی کے شعبہ سائیکالوجی میں داخلہ لینے کا سوچ رہی ہیں. اور اسی کے ساتھ ایک اور میں ایک میسج کو بھی جوڑوں گا. محمد نعیم صاحب ہمیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ خواتین کی جدید تعلیم کتنی ضروری ہے، خاص کر کے جو دور دراز کے دیہاتی علاقے ہیں، شاید وہاں پہ بھی تعلیم کا کچھ یا جدید تعلیم کا فقدان ہے. تو میں چاہوں گا کہ یہ دو موضوعات پہ آپ جلدی سے روشنی ڈالیں تاکہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر سکیں. میں نعیم صاحب کے سوال سے پہلے شروع کروں گی کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ چاہے مرد ہو یا عورت، ان کو جدید تعلیم کا نہ صرف حق ہے حاصل، رائٹ تو ہے ہی، لیکن معاشرے کی ترقی کے لیے، معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ خواتین کا بھی اتنا ہی رول ہوتا ہے جتنا مردوں کا، تو جدید تعلیم جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ چاہے کوئی جو دیہات میں لوگ رہتے ہیں. میں چونکہ خود ایک گاؤں سے تعلق رکھتی ہوں اور میں والدین کو اسپیشلی جو گھر کے مرد ہیں میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ آپ اپنی بچیوں کو تعلیم کے لیے بھیجیں اور وہ آپ کو ہرگز جو ہے وہ آپ کو شرمندہ نہیں کریں گی اور آپ کا نام روشن کریں گی، اور آپ کو اور نہ صرف اپنے جو فیملی ہے وہ اس کو سپورٹ کرنے کے قابل ہوں گی بلکہ اوور آل جو معاشرے میں کلیدی جو کردار ہے وہ ادا کر سکیں گی. اور دوسری جو آپ کی بات تھی
جی نئی طالبات جو کہ اس پہ غور کر رہی ہیں کہ انہوں نے راولپنڈی ویمن یونیورسٹی کے شعبہ سائیکالوجی کو چننا ہے اور سائیکالوجی کی تعلیم حاصل کرنی ہے، اس حوالے سے بات کریں۔ میں بچیوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ بیٹے آپ جب اگر بی ایس میں ایڈمیشن لینے کا سوچ رہے ہیں تو سائیکالوجی کا شعبہ جو ہے وہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس سے آپ اگر بی اے کے بعد کچھ بھی نہیں کرتے نا، بی ایس کے بعد آپ گھر میں رہتے ہو تب بھی آپ اپنی شخصیت کو سمجھ سکتے ہو، آپ لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھ سکتے ہو، اور جب آپ اپنے اور لوگوں کے بیہیویئر کو سمجھنے کے قابل ہوتے ہو نا، اور ان کی مائنڈ میک اپ اور ان کے برین کو انڈرسٹینڈ کرنے کے قابل ہوتے ہو، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ معاشرے میں بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایڈجسٹ ہو سکتے ہو، آپ بہتر اساتذہ بن سکتے ہو، آپ بہتر انسان بن سکتے ہو، آپ بہتر پاکستانی بن سکتے ہو، بہتر والدین بن سکتے ہو۔ تو سائیکالوجی جو ہے وہ میں والدین اور بچیوں کو دونوں کو یہ میسج دوں گی کہ اپنی بچیوں کو جو تعلیم دلوانے کا سوچ رہے ہیں تو سائیکالوجی سے بہتر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور شعبہ ہے، بلکہ جتنے بھی شعبے ہیں ان میں سائیکالوجی لازمی ہونی چاہیے، اور کیونکہ اس کو انڈرسٹینڈ کرنے سے نہ صرف آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہو، سوسائٹی کو بہتر سمجھتے ہو، بلکہ سوسائٹی میں بہتر رول پلے کر سکتے ہو، اور ہر جگہ جہاں پہ انسان ہے، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، انسان کی نفسیات جو ہے وہ اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور جب آپ اس نفسیات کو سمجھنے کے قابل ہو جاؤ گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو بہتر، اس جگہ کو، اس معاشرے کو بہتر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ شکریہ۔ یہ تھی ڈاکٹر صوبیہ مسعود صاحبہ، آپ چیئر پرسن ہیں ڈپارٹمنٹ آف سائیکالوجی راولپنڈی ویمن یونیورسٹی۔ ان کے اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہم آج کے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ مجھے ناصر احمد اور میری ساتھی میزبان سیدہ مومنہ اور ہماری مہمان ڈاکٹر صوبیہ مسعود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔